کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 20 سال تک حکومت کی. انہوں نے نہ کبھی عید میلاد النبی منایا، نہ کبھی جلوس نکالا. یہ بدعت ہے، بدعت رہی ہے اور قیامت کے صبح تک یہ چیز بدعت رہے گی. اور بدعتیوں کا انجام کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جب حوض کوثر پر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کریں گے، وہ حوض کوثر کا پانی جسے ایک بار پلا دیا جائے اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی. آپ کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
وذلك الفوز العظيم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق زیبا اور سزاوار ہے، جنہوں نے ہم بنی نوع انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بھٹکتے ہوئے راستے پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ راہ دلالت سے ہٹا کر صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً ہمارے آخری گھڑی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزارہاں درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعہ کے خطبہ میں آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر روبرو ہوا ہوں وہ ہے عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت۔ حاضرین جمعہ، یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے اور ربیع الاول کا آج 5 تاریخ ہے۔ اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق یہ سال کا 3را مہینہ ہے۔ حاضرین جمعہ، اس مہینے میں ایک دن آتا ہے جسے لوگ جوش و خروش کے ساتھ میلاد مناتے ہیں، نبی کا برتھ ڈے مناتے ہیں، سڑکوں میں طرح طرح کے ناچ گانے اور نہ جانے کس طرح کے حرکت کیے جاتے ہیں۔ گھروں کو سجایا جاتا ہے، ڈیکوریشن کیا جاتا ہے، کمکمے لگائے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، مسلمانوں کی اصل کامیابی کس میں ہے؟ کس چیز کو اپنانے میں ہے اور کس چیز کو چھوڑنے میں ہے؟ حاضرین جمعہ، مسلمانوں کی اصل جو کامیابی ہے وہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی
پیروی کرنے میں ہے اور اس میں جو چیز ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے اور اس پر نافرمانی اور خلاف ورزی نہ کرنے میں ہے۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 13 and 14 کے اندر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ اللہ رب العالمین اس کو ایسے جنت کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اور یہی سب سے اصل کامیابی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 14 میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ رب العالمین اس کو ایسی آگ میں، ایسی جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس میں اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا، دردناک عذاب ہوگا۔ حاضرین جمعہ، ان آیت مبارکہ میں اگر غور کیا جائے تو ہر مسلمان کو اپنے غریبان میں جھانک کر یہ جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس راستے پر چل رہے ہیں۔ آیا اس راستے پر چل رہے ہیں جو راستے جنت تک پہنچا رہے ہیں، یا اس راستے پر چل رہے ہیں جو راستہ جہنم کی اور جا رہے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت اس طرح سے ہوگی کہ اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے اور اس میں غور و فکر کرنے اور اس میں جو چیز ہے اسے اپنے دستور حیات بنانے میں ہے۔ اس کے بعد یہ آتا ہے کہ رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ رسول کی اطاعت یہ ہے کہ نبی کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر کے اس پر عمل کیا جائے، چاہے وہ عقائد ہو یا عبادات ہو یا معاملات ہو یا اخلاق و کردار ہو، ہر میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر اس چیز کو اپنے عملی زندگی پر ڈھالنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور اس کے اخلاق و کردار کے مطابق ہمیں کیوں چلنا پڑے گا؟ اس لیے ہمیں چلنا پڑے گا کیونکہ وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے اپنے نبی کو ہمارے لیے نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دے کر ہمیں اس کی نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ معزز سامعین، اب سوال ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں کس کو اپنا آئیڈیل اور کس کو اپنا معیار بنانا ہوگا؟ تو
تو ہمیں ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل اور معیار بنانا ہوگا جن کو اللہ رب العالمین نے خود آئیڈیل ہمارے لیے معیار اور آئیڈیل بنایا ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دی ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے جن سے راضی ہونے کا اعلان کیا ہے، وہ لوگ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے منتخب کیا ہے، وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لبوں سے، اپنے نبی کی زبان سے کلام اللہ اور احادیث مبارکہ سننے، براہ راست سننے کا شرف بخشا ہے، یعنی وہ لوگ صحابہ کرام ہیں۔ سامعین کرام، آج جو ہم کام انجام دے رہے ہیں، ہر عمل میں ہمیں قرون اولیٰ کی طرف نگاہیں دوڑانی پڑے گی کہ آیا جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمارے قرون اولیٰ میں ثابت ہے یا نہیں۔ سامعین کرام، صحابہ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان صادق کو اللہ تبارک و تعالی نے باقی لوگوں کے لیے معیار بنا دیا، آئیڈیل بنا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، آیت نمبر 137 کے اندر، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اے میرے صحابہ، اگر یہ لوگ تم جیسے ایمان لے آئے ہو، اسی طریقے سے اگر یہ لوگ بھی ایمان لے آتے تو یہ لوگ ہدایت یافتہ والے ہو جاتے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر تم دیکھو کہ اگر یہ لوگ منہ پھیر لے، تمہیں نہ مانے، تمہارے بات نہ مانے، تو تم یہ سمجھ لو کہ یہ لوگ تمہارا مخالفت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام تو وہ ہیں جس کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے اختیار کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ قرآن کھولیے، سورہ نساء کے اندر آپ کو مل جائے گی وہ آیت نمبر 115 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جو لوگ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی، پیغمبروں کی مخالفت کرتے ہیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے اس راستے پر چلنے کے لیے چھوڑ دیں گے وہ لوگ جس راستے پر چلنا چاہتا ہے، وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور ہم اسے قیامت کے دن جہنم کے آگ میں دھکیل دیں گے، جہنم میں داخل کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہوگی، اور وہ کیا ہی کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ معزز سامعین کرام، ان آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے اس راستے پر چلنا پڑے گا، اور ہمارے درمیان اگر کوئی تنازع پیدا ہو جائے، اختلافات پیدا ہو جائے، تو اس کا بھی حل اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، اگر دینی مسائل میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے،
اگر دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے تمہارے درمیان اگر تنازع ہو جائے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کا بھی حل کرنے کا طریقہ میں بتایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین کا حکم مانو اور نبی کا حکم مانو، اور تم لوگوں کے درمیان جو حکم والے ہیں ان کا بھی حکم مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو جائے، کہ تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اس چیز کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، تم اس فیصلے کو، تم اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کے مقدمے کی طرف لوٹا دو، یقیناً تمہیں اس کا حل مل جائے گا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعتاً اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تم اس اختلاف کو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، اس کا ثمرہ یہ ملے گا، اس کا بدلہ یہ ملے گا، تمہارے لیے وہ بھلائی ہوگی، تمہارے لیے خیر کا وہ فیصلہ ہوگا، وہ احسن و تاویلا، اور یہی سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سنت اور اپنے خلفاء راشدین کی سنت کی طرف اختلاف کو لوٹانے کی ترغیب دلائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعت، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقوی کو اختیار کرو، والسمع والطاعت، اور تم اس کی کہنا سنو اور تم اس کی اطاعت کرو، وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اور تم ان لوگوں کو بھی کہنا مانو جو تمہارے درمیان جو حکم والا ہے، حاکم ہے۔ وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگر وہ حاکم اگرچہ ایک حبشی غلام کیوں نہ ہو۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، میرے بعد تم میں سے جو لوگ اس دنیا میں زندگی گزاریں گے، لمبے عرصے تک زندگی گزاریں گے، جیسے جیسے یہ زمانہ گزرتا جائے گا ویسے ویسے وہ اختلافاً کثیرا، فَسَيَرَى اختلافاً کثیرا، تو وہ لوگ بہت زیادہ اختلاف کو دیکھیں گے، اسے بہت زیادہ اختلاف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت تم لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، اس وقت تم لوگ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو تم لوگ مضبوطی سے پکڑ لینا، تمسکوا بہا، تم لوگ اسے مضبوطی سے تھام لینا، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اسے دانت سے اتنی اچھے مضبوطی سے چبا کر رہنا کہ تم اسے اپنے ہاتھ سے کہیں جانے نہیں دینا، وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور تم لوگ دین میں نئے چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچتے رہنا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ دین میں نئے چیز ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج جو لوگ بدعت کو ایجاد کرتے ہیں وہی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اصل راستے میں ہیں۔ معزز سامعین کرام، ایک بات یاد رکھو، یہ دین مکمل دین ہے، اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل طور پر نازل کیا ہے، اس میں کمی و بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین مکمل دین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور بلا رائب بلا شک و شبہ اس مکمل دین کو
اللہ کے نبی نے اپنی امت پر ٹھیک اسی طرح کے اسی طریقے سے پہنچا دیا ہے، نہ اس میں کمی کیا ہے نہ اس میں زیادتی کی ہے۔ اللہ کے نبی خود اپنے زبان میں فرماتے ہیں ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ، جو چیز تمہیں اللہ رب العالمین کے قریب کر دیتے ہیں، وَيُبْعِدُكُمْ عَنِ النَّارِ، اور جو چیز تم جہنم کی اور لے جاتے ہیں، اس چیز کو میں تمہارے لیے الا امرتکم بھی، میں نے اس چیز کو بھی تمہارے لیے بیان کر دیا۔ وَمَا تَرَكْتُ شَيْئًا، اور میں اس چیز کو بھی تمہارے لیے بیان کر دیا، یقربکم الی النار، جس چیز کو تمہیں جہنم کے قریب کر دیتے ہیں، وَيُبْعِدُكُمْ عَنِ اللَّهِ، اور جو چیز اللہ رب العالمین سے دور کر دیتے ہیں وہ چیز کو بھی ہم نے تمہارے لیے روک دیا ہے۔ الا ونہیتکم عنہ، ہم نے اس چیز کو بھی تمہارے لیے روک دیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کے نبی دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے ما بقی شیء یقرب من الجنت ویباعد من النار، جو چیز اس دنیا میں ہر وہ چیز جو جنت کے قریب کر دینے والی ہے اور جہنم کے قریب کر جہنم سے دور کر دینے والی ہے، الا وقد بین لکم، ہر چیز کو تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتا ہے ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ بھی، میں نے اس چیز کا حکم دے دیا ہے جو اللہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا ہے، اور میں نے اس چیز سے تمہیں روک دیا ہے جس چیز سے اللہ رب العالمین نے تم لوگوں کو روک دیا ہے۔ آج دنیا کے اندر طائرانہ نظر دوڑائیے، دنیا میں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو امت تک پہنچانے میں خیانت کی ہوگی۔ لوگوں کا رویہ دیکھ کر ایسا معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ونعمتی رضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا ہے، اور دین اسلام کو تمہارے لیے بحیثیت دین میں نے قبول کر لیا ہے۔ معزز سامعین کرام، وہ لوگ یہ دعویٰ کرنا چاہتا ہے، جو لوگ آج اس دنیا میں اس دین کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں، وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے طرف ہم تک دین کو پہنچانے میں خیانت کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور آج ہم اس دین کو پورا کر رہے ہیں۔ اسی لیے امام مالک فرمایا کرتے تھے فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، کہ وہ لوگ اس دنیا میں دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کو ہم تک پہنچانے میں خیانت کی ہوگی، دین کو ہم تک مکمل نہیں پہنچایا ہے۔ اور اس کے بعد امام مالک آگے فرماتے ہیں کہ اس امت کے آخری لوگ اسی چیز سے بہتر ہو سکتے ہیں، اسی چیز سے اچھے ہو سکتے ہیں جو لوگ پہلے کے لوگ سے جس چیز سے بہتر ہوئے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ دین میں وہ چیز آج بھی وہ چیز دین نہیں ہے جو چیز صحابہ کرام کے درمیان دین نہیں تھا۔ امام مالک کے اس فرمان کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہے، حالانکہ انسان اسے کتنا ہی نیک سمجھ کر اس پر عمل کرے اور اس پر کتنا ہی نیک اچھے اعمال سمجھ کر اس پر عمل کرے۔ معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے 12 ربیع الاول آنے والا ہے، اس پر عید میلاد النبی کے دھنگانے مچائے جائیں گے، اور اس پر کہا یہ جاتا ہے کہ یہ محبت رسول کی علامت ہے۔ میرے بھائیو، آئیے اس بات کی حقیقت جان لیتے ہیں کہ اس بات میں کہاں تک دم ہے۔ اگر عید میلاد النبی منانا
محبت رسول کی علامت ہوتی تو اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ نہ آج تک پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا، وہ لوگ صحابہ کرام ہیں۔ اگر ان کے درمیان اگر یہ ایسی چیز ہوتی تو وہ لوگ بھی عید میلاد النبی منانا نہیں بھولتے، وہ لوگ بھی عید میلاد النبی مناتے۔ آج ان لوگوں کو محبت رسول سے چھانٹا جا رہا ہے، آج ان لوگوں کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اس بات کو کیا جواب دیں گے، کیا دلیل دیں گے، کیا اس انداز سے دیکھیں گے؟ آپ اس طائرانہ نظر دوڑائیے، صحابہ کرام کے درمیان آپ زندگی کو دیکھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق اس دنیا کے اندر 2 سال تک تقریباً 2 سال تک حکومت کی، نہ اس نے کبھی عید میلاد النبی منایا، نہ کبھی جلوس نکالا۔ حضرت عمر فاروق نے تقریباً 10 سال تک اس دنیا میں حکومت کی ہے، نہ انہوں نے کبھی عید میلاد النبی منایا، نہ کبھی جلوس نکالا۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں دیکھیے، 12 سال تک اس دنیا میں حکومت کی ہے، نہ کبھی نہ انہوں نے عید میلاد النبی منایا، نہ کبھی کبھی جلوس نکالا۔ حضرت علی مرتضی تقریباً 4 سال تک حکومت کی، نہ انہوں نے کبھی عید میلاد النبی منایا، نہ کبھی جلوس نکالا۔ اور تو اور جو کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 20 سال تک حکومت کی، انہوں نے نہ کبھی عید میلاد النبی منایا، نہ کبھی جلوس نکالا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہمیں تم گستاخ رسول کہتے ہو تو تم یہ بات جان لو، جن لوگوں نے اس دین کے شجر کو، اس دین کے درخت کو اپنے خون و جگر سے، اپنے خون لہو سے آبیاری کی تھی، ان لوگوں کو تم گستاخ رسول کہہ رہے ہو، ان لوگوں کو تم محبت رسول کے لسٹ سے چھانٹ رہے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، جن لوگوں نے اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس دین کی امن و شانتی کے لیے تن من دھن سے اپنے اس باجی لگا دیے تھے، آج ان لوگوں کو گستاخ رسول کہا جا رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ عید میلاد النبی نہیں مناتے ہیں وہ لوگ ابلیس ہے۔ تو آئیے اس بات کا بھی جائزہ لے لیں کہ اس بات کا کہاں تک دم ہے۔ معزز سامعین کرام، نبی کی محبت پر جلوس نکالا جاتا ہے، نبی کی محبت پر درود کی محفلیں سجائی جاتی ہے، نبی کی محبت پر گھروں میں کمکمے لگائے جاتے ہیں، نبی کی محبت پر نوجوان لوگ سڑکوں گلیوں کوچوں میں یا رسول اللہ کہہ کر نعرے اور ٹھمکے لگاتے ہیں، ناچتے پھرتے ہیں۔ اور آج کل کے لوگوں کے لڑکیاں اور عورتیں اپنے بالکونیوں سے جھانک کر ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، اور جب اس نوجوان کی نظر ان بالکونیوں پہ پڑتی ہیں تو ان لوگوں کے اندر کچھ اور گل کھلاتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسی گھنونے حرکت تم اپنے معاشرے میں کر رہے ہو اور اسے محبت رسول کی علامت کے نام سے جانے جاتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر یہ محبت رسول ہوتے تو اگر تم جن لوگوں نہیں مناتے ہیں تم ان لوگوں کو ابلیس کہتے ہو تو تم صحابہ کرام کو بھی تم ابلیس کہتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تم لوگ ابلیس کہتے ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جو لوگ اس چیزوں سے، ان گھنونا چیزوں سے کوسا دور بھاگتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی باجے کی آواز سن لیتے تھے تو وہاں سے دور بھاگتے تھے، کان میں انگلیاں ڈال دیتے تھے۔ آج اسی نبی کی محبت پر، آج اسی نبی کی میلاد پر ہم تھیٹر بجاتے ہیں، ہم ناچ گانے بجاتے ہیں، نہ جانے کتنے قسم کے دھنگانے مچاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضول خرچی سے ناپسند کرتے تھے، آج اسی نبی کے نام پر جھوٹے قسم کی محبت پر ہم پیسہ خرچ کر دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم نبی کی محبت ہی تو کرتے ہیں، اس میں کیا بری بات ہے، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں،
ایسے لوگ ان چیزوں کو بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ کم علم کے عالم ہوا کرتے ہیں وہ لوگ ایسے نہ جانے نازیبا باتوں کو بیان کر کے اپنے عوام کو گمراہی کے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، تم اس بات کو کتنا کار خیر سمجھ کر کرو، جب تک اس پر رب کائنات کا قرآن اور نبی کا فرمان سے کوئی ثابت نہ آ جائے، وہ دین میں عمل نہیں ہو سکتا اور وہ کار خیر نہیں ہو سکتا۔ چاہے تم اس کام میں کتنا اپنے تن من دھن لٹا دو، اس وقت تک یہ کار خیر نہیں ہو سکتا جب تک نبی کا فرمان اس میں ثابت نہ ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو چیز ہمارے ایسے دین میں کوئی عمل کرتا ہے جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ مردود ہے، وہ کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کا ذکر خیر ہوتا ہے، اس میں آپ سے پہلے صحابہ کرام کے دور میں دیکھیے، آپ سے اچھے اچھے کام کا لوگوں نے ارادہ کیا تھا، عمل کا ارادہ کیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کی پیروی نہ کی وہ میرے طریقے سے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا 3 صحابی رسول، ایک کا نام علی رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے کا نام عبداللہ بن عمر اور تیسرے کا نام عثمان بن مظعون۔ یہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی زوجہ مطہرات کے پاس گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا، اے اللہ کے نبی کی زوجہ، مجھے آپ کی عبادت کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی کی بیوی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طریقے سے عبادت کرتے ہیں، آپ کا اخلاق تو پورا قرآن ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، ہم کہاں اور آپ کی عبادت کہاں؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ نماز ہی پڑھتا رہوں گا، کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، رات میں جاگ کر نماز پڑھوں گا، کبھی رات میں سوؤں گا نہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ توڑوں گا نہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں کبھی عورت کے پاس جاؤں گا نہیں، اگر میں ایسا کروں گا تو ہماری عبادت میں خلل پیدا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی، خبر ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگوں سن لو، میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، میں اپنی بیویوں کا بھی حق ادا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کا بھی حق ادا کرتا ہوں۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے سنت کے طریقے کے مطابق نہیں ہے وہ مجھ سے نہیں ہے، جو میرے اعراض کرے گا، جو مجھ سے منہ موڑے گا، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور کتنی مثالیں دوں، آج لوگ جس کی کوئی ثبوت ہی نہیں، ان چیزوں کو ایجاد کر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھے راستے پر ہیں، یہ محبت رسول کی علامت ہے۔ اور جو لوگ نہیں مناتے ہیں اسے ابلیس کہا جاتا ہے، اسے گستاخ رسول کہا جاتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اکثر لوگ تو اس چیزوں کو مناتے ہیں۔ سامعین کرام، وہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے اکثر لوگ اس چیز کو مناتے ہیں اور کم ہی لوگ ہیں جو اس چیز کو نہیں مناتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، شریعت کا دین میں کوئی عمل اکثریت اور اقلیت کے بنا پر نہیں کیا جاتا ہے۔ جو چیز اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا، نبی نے کرنے کا حکم دیا، وہی دین میں کیا جاتا ہے، وہی عمل کیا جاتا ہے۔ اکثریت اور اقلیت کی دلیل دے کر آپ اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ ویسے اگر مان لیا جائے کہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں،
لیکن اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے اے دنیا والو، اکثر لوگوں کے باتوں میں اگر تم پڑو گے تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اکثر لوگ ہمیشہ شیطان کی دل ہوتے ہیں، اکثر لوگ ہمیشہ یہ جاہلوں اور بے علم والے لوگوں کا گروہ ہوتے ہیں۔ اگر میری بات پر آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے تو آپ قرآن مجید کا سورہ الانعام کھولیے، آیت نمبر 116 میں آپ کو مل جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ دنیا کے اندر اکثر لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، اگر آپ ان لوگوں کی بات کو ماننے لگ جائیں گے تو آپ کو اللہ کے راستے سے بے راہ کر دیں گے۔ وَإِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ لوگ اپنے خیالات پر چلتے ہیں، إِلَّا وَهُمْ يَخْرُصُونَ، اور وہ لوگ اپنے صرف قیاسی بات کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور آگے اللہ رب العالمین اسی سورہ کے اندر آیت نمبر 119 کے اندر فرمایا کہ اس دنیا میں کچھ لوگ اپنے خواہشات کے پیچھے پڑ کر بغیر علم کے گمراہ ہو رہے ہیں۔ لوگوں کے اندر تو دلیل اور براہین نہیں ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر دلیل نہیں ہوتی اور اکثریت کی دلیل دیتے ہیں کہ اکثر لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا فرمان کتنا سچا ہے، آپ اکثریت کی دلیل دے رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کا فرمان یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اکثریت کے گروہ میں شامل نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، کہ اس دنیا کے اکثر لوگ اپنے خیالات اور گمان پر چل رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اس دنیا کے اندر اکثر لوگ کفر و شرک اور گمراہیت کے راستے پر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہیں پر ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنُونَ، کہ ان میں سے اکثر لوگ مسلمان نہیں تھے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، دنیا کے اکثر لوگ تو علم نہیں رکھتے ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں۔ بَلْ هُمْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو عقل نہیں رکھتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کہیں ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، دنیا کے اندر اکثر لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو شکر گزار نہیں ہوتے ہیں، ناشکرے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کہیں فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ایمان لانے کے باوجود بھی وہ مشرک ہوتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کہیں ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، دنیا کے اکثر لوگ جہالت کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ سنیں، آپ کو معلوم ہو گیا، آپ اکثریت کی دلیل دے رہے ہیں کہ اکثر لوگ اس دنیا میں یہ کام انجام دے رہے ہیں، عید میلاد النبی منا رہے ہیں، لیکن اللہ کا فرمان یہ کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں، اس دنیا کے اکثر لوگ زیادہ تر گمراہی اور خرافات اور بدعات کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کم ہی لوگ ہیں جو سنت اور توحید کو اپنانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہیں پر فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورِ، اس دنیا میں کم ہی لوگ ہیں جو شکر گزار بندے ہیں۔ ان تمام آیت سے ثابت یہ ہوا کہ ہم ان چیزوں کو اکثریت کی دلیل پر اپنی عملی زندگی پر نہ لائیں۔ یہ بدعت ہے، بدعت رہی ہے اور قیامت کے صبح تک یہ چیز بدعت رہے گی۔ اور بدعتیوں کا انجام کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جب حوض کوثر پر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کریں گے، اللہ کے نبی آپ کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ وہ حوض کوثر کا پانی جسے ایک بار پلا دیا جائے اس کو کبھی
प्यास ना लगेगी उस पानी को पिलाने के वक्त, जब अल्लाह के नबी अपनी उम्मत को पानी पिलाएंगे फौरन फरिश्ते आकर अल्लाह के नबी को रोक लेगा, ऐ अल्लाह के नबी आप अपनी इस उम्मत को पानी नहीं पिला सकते हैं। अल्लाह के नबी फरमाएगा, ऐ फरिश्ते ये मैं कैसी बात सुन रहा हूँ, ये तो मेरी उम्मत है, मैं इसे क्यों पानी नहीं पिलाऊंगा। अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे, ऐ नबी आपके गुजर जाने के बाद ये आपकी ऐसी उम्मत है जो दीन में नई नई चीज़ों को ईजाद करके दीन का हिस्सा समझकर इसको अमल में लाया है और इसी पर अपनी ज़िंदगी गुजारा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से भी आपको हटा देगा, वहाँ से भी आपको भगा देगा, आपको हौज़ कौसर का पानी नसीब नहीं होगा। ओ मोहब्बत रसूल का दावा करने वालों, जरा नबी की तारीख को पढ़िए, जरा सहाबा की तारीख को पढ़िए। आप बिदअती हैं, जब तक आप बिदअत से ना निकलेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से आप हौज़ कौसर का पानी नोश नहीं फरमा पाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, ये बहुत वसी और आरीज़ मौजू है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ, इलाहुल आलमीन तो हम तमाम मुसलमानों को इन बिदआत व खुराफात जैसे कामों से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन तो हम तमाम मुसलमानों को सुन्नत और सहाबा की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।